تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تو کہ اے حبیب آپ انہیں فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ خوشی منائیں، کیوں کہ وہ اس سب سے بہتر ہے جس کو یہ جمع کرتے ہیں۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہر چیز سے بہتر ہے، اور بنیادی طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی سے ہے، آپ ہی میں ہے اور آپ ہی کے لیے ہے۔ منہ فیہ لاہ، اور اس کے علاوہ بھی ہے، تو آپ میں سے منہ یعنی کہ آپ کے نور میں سے۔ دیکھیں ایک چیز کنسیپٹ ذرا تھوڑا سا لاجیکلی بھی سائنٹیفکلی بھی ہم لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو کیا تھا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تو کیا تھا؟ اللہ تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایسا فیکٹ ہے جس پر کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی، چاہے وہ ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ایتھیسٹ کو کیا کہتے ہیں سر؟ ملحد۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیوں کہ سائنس کے مطابق کسی بھی چیز کا وجود میں آنا تو ہمیں پھر جاننا پڑے گا کہ یہ کہاں سے آئی، یعنی اس کا کوئی سورس تو ہوگا نا۔ تو اب اسی لیے وہ جیسے ڈاروین ہے تو اس نے کہا جی کہ ہم لوگ تو بندروں سے آئے ہیں، تو پھر سوال ہوا جناب یہ بندر کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ بندر دراصل یہ کرلے تھے۔ کرلے کہاں سے آئے؟ کرلے اصل میں یہ مچھلیاں تھیں۔ مچھلیاں کہاں سے آئی؟ یہ چھوٹی مچھلیاں تھیں۔ چھوٹی مچھلیاں کہاں سے؟ کیڑے تھے۔ انہوں نے کہا جی کیڑے کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا یہ پانی سے آئے۔ انہوں نے کہا جی پانی کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ بیسکلی بگ بینگ ہوا اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی بگ بینگ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا جی کاسمک ڈسٹ تھی۔ اس نے کہا جی کاسمک ڈسٹ سے کہاں سے آئی؟ اس نے کہا فرام نتھنگ۔ سو اینڈ آف دا ڈے وی کیم فرام نتھنگ۔ تو قرآن کریم بھی یہی کہہ رہا ہے، قرآن کریم بھی یہی کہہ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، ہے نا قرآن کی آیت، کہ اللہ کے مثال کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ اللہ چیز نہیں ہے، ہی از نو تھنگ۔ اللہ از واٹ؟ ہی از نو تھنگ۔ تو جب نو تھنگ ہے تو یہ کیا بنتا ہے؟ نتھنگ۔ تو جس کو تم کہہ رہے ہو نو تھنگ، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہی از ناٹ اے تھنگ، ہی از دا کریٹر آف دا تھنگ، اور تم بھی یہی کہہ رہے ہو کہ وی کیم فرام نو تھنگ۔ سو we agree, we are on the same page, isn't it? So اور تمام کوئی بھی دین آپ لے لیں گے یا دین نہیں یا جو بھی اس کو کہیں گے، نتیجہ یہی پہنچے گا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو پھر وہ تھا۔ اور یہ جو نام اللہ ہم کہتے ہیں نا، اللہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کیا ہے بھئی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ، الہ کیا ہے؟ خدا۔ There is no God الا ما سوائے ایکسیپٹ بٹ اللہ۔ تو یہ جو اللہ ہے نا یہ الہ ہے، لا الہ الا الہ۔ There is no God but the God. Simple. There is no God but the God. عربی میں کہتے ہیں الف لام جب لگایا جاتا ہے تو ہم معرفہ کے لیے کہتے ہیں، تو جو ذات الہی ہے، جو اس کی معرفت ہے، اس کے لیے الف لام لگا دیا الہ بس۔ سو اس اللہ کے بارے میں تو یہ کلیئر ہو گیا نا، ہی از ناٹ اے تھنگ، وہ کوئی شے نہیں ہے، وہ کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ باقی سب کچھ چیز ہے ما سوائے اس کے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، ایسا ہی ہے بس۔ تو آپ جب سائنس کہتی ہے کہ نتھنگ، تو ان سے پوچھو کہ بھئی یہ تم جس کو نتھنگ کہہ رہے ہو اس کی ابتدا کب ہوئی؟ انہوں نے کہا what do you mean? Nothing has no beginning, it is nothing. انہوں نے کہا when will nothing end? انہوں نے کہا what do you mean? Nothing will never end. یعنی کہ نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، because it's nothing. انہوں نے کہا کہ پھر یہ نتھنگ جو ہے اس کی حدیں کہاں ہیں؟ سے what do you mean? Nothing is infinite. یہ لامحدود ہے۔ تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا، so we are on the same page. اسی لیے ہم اس پر ویسے بات کر چکے ہیں لیکن کم ہی کرتے ہیں۔ تو جب کہا جاتا ہے نا کہ الف لام میم، انہیں کہا کہ یہ تو صرف اللہ کو ہی پتہ ہے۔ بھئی اگر اس نے اس کو راز ہی رکھنا تھا تو لازمی تھا کہنا،
یعنی کہ اگر اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے الف لام میم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے، تو پھر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی لاجک بنتی ہے؟ مجھے بتائیں۔ اور پھر وہ اوپر سے کہتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ یہ جو رحمان ہے یہ قرآن سکھاتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اگر رحمان قرآن سکھاتا ہے تو پھر کہ الف لام میم قرآن کے اندر ہے یا باہر؟ اندر ہے۔ تو پھر جس کو تو رحمان نے قرآن سکھایا ہے اسے تو پتہ ہے کہ الف لام میم کیا ہے۔ سو الف لام میم، تو یہ جو الف ہے یہ وہ ہے جس کی ابھی ہم نے بات کی ہے کہ وہ کوئی شے نہیں، وہ لامحدود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چاہے آپ کوئی بھی ہیں، آپ اینڈ آف دی ڈے اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہ تھا۔ یہ کتنے ہیں نتھنگ بائی دی وے؟ بھائی نتھنگ کتنے ہیں؟ انہیں کیا there is only one nothing۔ انہیں کیا کہتے ہیں we do nothing؟ انہیں کیا what do we mean؟ there is only one nothing۔ تو بھئی ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ڈویلٹی کا کوئی تصور نہیں پایا جا سکتا۔ کیوں کہ ہر چیز کا جو خالق ہے وہ ایک ہی ہے۔ اگر لیٹس سے کہ ہم کہتے ہیں دو خدا ہیں، انہیں کہا اچھا پہلا کیڑا آیا؟ بھئی اگر دو ہے تو پہلے کون آیا اور بعد میں کون آیا؟ یعنی کہ جو پہلے تھا اسی نے دوسرے کو بنایا ہوگا نا۔ تو the originator bari can be only one, so nothing ایک ہی، یہ ہے الف۔ اور پھر وہ آگے کہتے ہیں الف دے مکھڑے تے میم دا گونگٹ تینوں جانن والیاں جان لیا، یعنی کہ جو یہ لکھ رہا ہے کیا اس کو نہیں پتا الف لام میم کیا ہے؟ ایویں لکھ رہے لو، اس کو پتا ہے الف دے مکھڑے تے میم دا گونگٹ پردہ تینوں جانن والیاں جان لیا، انا بشری دے پانا ہے پلکھے تینوں عاشقاں نے پہچان لیا۔ یعنی کہ ہم میں سے کوئی بھی اس نتھنگ، اس ذات کو نہیں جان سکتا کیونکہ اس کے سامنے پردہ ہے۔ اگر یہ پردہ نہ ہوتا تو ہم جل جاتے۔ جیسے یہ سائنس کہتی ہے نا کہ اوزون لیئر بنا ہوا ہے نا، تو اوزون لیئر اگر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ دھماکہ۔ کیوں کہ اس کی انرجی کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہر چیز کو راک کر دے۔ تو پھر اس ذات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر یہ میم کا گونگٹ سامنے نہ ہوتا، اسی لیے اسے کہتے ہیں حجاب العظم۔ کیا کہتے ہیں؟ حجاب العظم، سب سے عظیم پردہ جس نے ہمیں بچائے ہوا ہے، اور اسی طرح واسطۃ الکبریٰ جس نے ہمیں اس ذات سے ملائے ہوئے، سو ملایا بھی آپ نے اور بچایا بھی آپ نے، یہ ہے آپ، یہ مین۔ ناؤ یو ہیو ٹو امیجن اے ریورس ورلڈ۔ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ اب آپ نے امیجن کرنا ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو یہ نتھنگ تھا، یہ ذات تھی۔ اب جب اس ذات نے تخلیق کیا کچھ کو، بھئی کچھ تو ہے نا جس کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا، وی اگری؟ یعنی there must be something۔ یہ نتھنگ جو ہے یہ اپنے آپ میں سے کسی کو کریٹ کر سکتا ہے؟ یعنی کہ نتھنگ اپنے میں سے ایک ٹکڑا لے اور کہے کہ this is something۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نتھنگ اگر اپنے میں سے کچھ لے گا تو وہ بھی تو نتھنگ ہی ہوگا نا۔ تو نتھنگ اور نتھنگ نتھنگ which mean this is impossible۔ سو اللہ نے اپنے ذات میں سے کوئی ٹکڑا نکال کے یہ نہیں کہا کہ یہ نور نبی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، کیونکہ پھر وہ نور نبی بھی اللہ ہی ہوتا۔ نہیں، اللہ نے اپنی ذات کے نور کی تجلی سے ایک نیا نور وجود میں لایا۔ آئنسٹائن کیا کہتا ہے؟ E=mc square۔ E is what؟ انرجی۔ M equal mass۔ C square equal speed of light۔ یعنی اب آپ نے تھوڑی سی سائنس یا میتھس اور فزکس کی کلاسیں یاد کرنی ہے کہ اگر E equal mc square ہے تو M equal کیا ہے؟ تو اگر میں نے M کو آئسولیٹ کرنا ہے تو مجھے C square کو ہٹانا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ E کو ڈیوائڈ کروں گا کس کے ساتھ؟ C square کے ساتھ۔ سو مجھے M یعنی ماس، میم بنانے کے لیے کیا چاہیے؟
ای چاہیے اور اسپیڈ آف لائٹ چاہیے، دو چیزیں۔ تو ابھی ہم نے کیا کہا، اللہ نے جب میم کو تخلیق کیا تو کیا کیا، اپنے نور ای انرجی کی تجلی اسپیڈ آف لائٹ، اور کیا آ گیا وجود میں، میم۔ کیا آئنسٹائن بھی یہی نہیں کہہ رہا؟ تو ہمارا آئنسٹائن سے کیا اختلاف ہے بھائی؟ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، آئنسٹائن بھی اور قرآن بھی کہتا ہے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آسمان ہیں اور یہ جو زمینیں ہیں یہ ایک ٹکڑا تھا اور پھر ہم نے اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، بینگ، کیا بگ بینگ۔ سو ایک نور وجود میں آیا میم، اور پھر اس میم کے ٹکڑوں سے باقی تمام مخلوق اور کائنات تخلیق ہوئی۔ یعنی جو میم ہے یہ میس ہے، یعنی اور اس میس کو بنانے والا میس نہیں ہے، وہ لا شیئی ہے، وہ شیئی نہیں ہے۔ جب اس نے میس کو بنا دیا تو اب ایک ایسی چیز آ گئی ہے جس سے ہم بنا سکتے ہیں کچھ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی چیز کو بھی تخلیق کرنے کے لیے ہمیں ایک را مٹیریل چاہیے، ہم آؤٹ آف نتھنگ کچھ نہیں بنا سکتے، یو انڈرسٹینڈ؟ تو یہ جو میم ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ولادت ہے، نور کی شکل، اور جس پر حدیث بھی موجود ہے اول ما خلق اللہ نور النبی کا یا جابر، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے تخلیق کی وہ تمہارے نبی کا نور ہے اے جابر۔ پھر اس نور سے جو کچھ تھا اس کو تخلیق کر دیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ تخلیق کہاں کیا؟ نہیں، کہاں تخلیق کیا؟ Now this is nothing. Let's just pretend. This is space. It's infinite. اب اس اسپیس میں ہم نے کچھ کو وجود میں لانا ہے تو کہاں لائیں گے وجود میں بھائی جان؟ اب یہ سب کچھ ہے اور یہ کچھ نہیں ہے، اور اب ہم نے کچھ کو وجود میں لانا ہے اس کچھ نہیں میں، تو کہاں پر لائیں گے؟ تو اس کچھ نہیں کے اندر کچھ آئے گا۔ اچھا یہ جو کچھ نہیں ہے اور یہ جو کچھ ہے، یہ جو کچھ نہیں ہے یہ کتنے ہیں؟ ایک، اور یہ جو کچھ ہے یہ کتنے ہیں؟ ایک۔ واحد و واحد، واحد و واحد، وحد یوحد توحید، وحد یوحد۔ کیا یہ ایک ہو سکتے ہیں بھئی؟ لا شیء، نتھنگ اور تھنگ، کیا یہ ایک ہو سکتے ہیں؟ امپاسبل۔ کیا یہ علیحدہ ہو سکتے ہیں؟ اب یہ نتھنگ ہے اور اس کے اندر تھنگ ہے، اب اس کو میں یہاں لے جاؤں، یہاں لے جاؤں، یہاں لے جاؤں، یہاں لے جاؤں، کیا میں اس کو علیحدہ کر سکتا ہوں؟ ایک بھی نہیں کر سکتا، جدا بھی نہیں کر سکتا۔ سو خدا نہیں پر جدا بھی نہیں، اور اسی کو کہتے ہیں توحید۔ ایک اور ایک، دو نہیں۔ عربی میں دو کو کہتے ہیں تثنیہ، اور تثنیہ صرف ہم جنس کا ہو سکتا ہے۔ دو دروازوں کو میں کہہ سکتا ہوں بابین، ایک دروازے کو اور ایک لائٹ کو میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں دو۔ انہیں کہا یہ ایک دروازہ ہے اور ایک لائٹ ہے، اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، کون سے دو؟ ماس نہیں۔ یہ ہے توحید۔ بات واضح ہوگی؟ اب یہ جو تھنگ کریٹ ہوا ہے نتھنگ کے اندر، اب باقی کائنات کا ہے اس کے اندر۔ اب یہ نہیں ہو رہا کہ اللہ بیٹھ کے اچھا کہا اچھا اب یہ تھنگ بنا، اب یہاں ایک تھنگ بنا، اب بھئی اسی میں تو سب کچھ بننا ہے، اسی سے سب کچھ بننا ہے، اسی کے لیے سب کچھ بننا ہے۔ تو یہ جو نقطہ بنا ہے، بائی دی وے نقطہ سمجھتے ہیں نا، ایک بہت بڑا عالم ہے، اٹس اے ہیوج یونیورس۔ یہ جو ہیوج یونیورس ہے، جب اس کو انفینٹی میں ڈالیں گے، لامحدودیت میں ڈالیں گے، تو یہ بہت بڑا عالم کیا بن جائے گا؟ ہاں، نقطہ۔ تو کہتے نا ایک نقطے وچ گل مکدی ہے۔ جس نے یہ لکھا ہے وہ جانتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، باقی کوئی جانے یا نہ جانے۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ ہی میں ہے، جس کو یہ کہتے ہیں نا یس اٹس اے گیلیکسی، دا یونیورس، یس اٹس ون، اور یہ آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی تمام مخلوق آپ کے اندر آپ ہی کے نور کے ٹکڑوں اور قطروں سے بنائی گئی ہے اور آپ ہی کے لیے بنائی ہے، جبکہ آپ کو اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ اور پھر جو بھی مخلوق بنائی اس مخلوق پر آپ کی محبت کو واجب کر دیا۔
واجب کر، اور جس نے آپ سے محبت کی اسے مومن کہہ دیا، اور جس نے آپ سے بغض رکھا اسے منافق بنا دیا، کافر، منافق، جو بھی نام ان پر عذاب واجب کر دیا۔ سو یہ ہے ایک لو سٹوری، the most original and ancient love story of this universe، اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت کا واقعہ۔